نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، 6 گناہ ایسے ہیں جب تک بندہ ان گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا اور جب تک ان گناہوں کو نہیں چھوڑے گا تب تک اللہ تبارک و تعالی نہ اس بندے پر نظر کرم فرمائے گا اور نہ اس بندے کی عبادتیں قبول کرے گا اور نہ اس بندے کی دعائیں قبول کرے گا، کیونکہ دعا ایک بہترین عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب عبادتیں قبول نہیں کی جا رہی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنی نظر کرم اور اپنی نظر رحمت ان پر نہیں فرما رہا ہے تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انسان کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بھی سکھایا۔ زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے کے ساتھ ساتھ ہی پھر انسان کو کئی کاموں سے منع بھی فرمایا۔ آخر کیا ہیں وہ 6 بڑے گناہ، وہ 6 بڑی غلطیاں جو ہم سے ہو جاتی ہیں؟ تو آئیں جانتے ہیں کون کون ہیں وہ لوگ۔ نمبر 1، سب سے پہلا وہ شخص جس کی کمائی، جس کا کھانا، جس کا پینا، جس کا پہننا یہ سب کچھ حرام ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ ایک صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں مستجاب الدعوات بنانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنی کمائی کو پاکیزہ بناؤ، پھر آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو پھر اس کے 40 دن کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ جب بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت فرماتا ہے۔ زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت فرماتا ہے جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 درہم کا لباس خریدا لیکن اس میں 1 درہم حرام کا تھا، جب تک یہ لباس اس کے بدن پر رہے گا نہ اس کی نمازیں قبول ہوں گی، نہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی، نہ اس کی عبادتیں قبول ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حرام کھانے اور حرام کمانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، دوسرا شخص جو گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا، یعنی گناہ پر توبہ نہ کرنا۔ دیکھیں، انسان سے زندگی میں کئی مرتبہ بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور توبہ کیا ہے؟ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ اول، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، پھر کبھی نہ کرنا، اور اس گناہ پر شرمندگی محسوس کرنا، اور اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم بھی کرنا کہ یا اللہ، میں آئندہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، بس آپ مجھے معاف فرما دیں۔ تو جب تک ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ لیتے اور جب تک ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ نہیں کر لیتے تب تک اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ تو اس لیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ تو گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا پیارا اور محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جو شخص گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا تو ایسے شخص کی نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کی نمازیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے غیبت کرنے والا۔ غیبت کرنے والے شخص کی اللہ رب العزت نہ اس کی نمازیں قبول فرماتا ہے،
نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ اس کی عبادتیں قبول کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا جرم ہے، غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غیبت کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس کے لیے استغفار کرو جس کی تم نے غیبت کی ہے۔ تو غیبت کرنے والے شخص کی نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر ہے زناکار، زنا کرنے والا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے صاف واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، بدکاری سخت حرام ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اسلام میں یہ گناہ کبیرہ ہے اور دنیا و آخرت میں ہلاکت کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا جتنی دیر تک زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت تک مومن نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ زناکاری کرتے وقت ایمان کا نور اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے تو صرف یہ ایک عمل اسے جنت میں لے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے کہ جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان ہے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو زناکار جو شخص ہے، زنا کرنے والا جو شخص ہے، ایسے شخص کی نہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے تکبر کرنے والا۔ تکبر کرنے والے شخص کی اللہ رب العزت نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ اس کی عبادتیں قبول کرتا ہے۔ تکبر کرنے والے شخص کو اللہ رب العزت ناپسند فرماتا ہے۔ اور تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کیا چیز ہے؟ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تکبر کی وجہ سے انسان ہر وقت اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اکڑ کر چلتا ہے تو پھر وہ قیامت والے دن اللہ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ اس حال میں کہ اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، تواضع پیدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ جو شخص عاجزی اور تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے بلند کرتا ہے، اور جو شخص تکبر کرتا ہے، بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے پست اور ذلیل کر دیتا ہے۔ تو تکبر کرنے والے شخص کی نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔